تمہارے اعمال ہر پنجشنبے کی شام میں تمہارے نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی پریشان کر دینے والی بات ہے۔ نبی یا امام اس کی ٹوہ میں نہیں جاتے۔ تو قبلہ اس کا فائدہ کیا ہے آخر؟ تو تم شرم کرو کہ تمہارے برے اعمال تمہارے نبی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ بات ہے مولانا۔ اچھا اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ جملہ بولنا کفر ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، خالصتاً کفر اور شرک یہ ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے۔ ابھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ آغا بہجت فرماتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ استغفار کر کے آیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آغا بہجت کو اصلی شکلیں نظر آتی تھی۔ کیا بول رہے ہیں مولانا یہ؟ قبلہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ائمہ الہی اور اولیاء کو ہمارے گناہوں کا علم کیسے ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس سلسلے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد ہے، اے رسول ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، ان قریب خدا اور اس کا رسول اور بعض مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ تو اس آیت سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں ہمارے اعمال کا علم ہوتا ہے۔ قبلہ تو اس بارے میں روایتوں میں کیا آیا ہے؟ اس سلسلے میں روایتیں تو بہت ہیں، چند نمونے ملاحظہ کیجیے۔ تمہارے اعمال ہر پنجشنبے کی شام میں تمہارے نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو تم شرم کرو کہ تمہارے برے اعمال تمہارے نبی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ تو بڑی پریشان کر دینے والی بات ہے۔ ائمہ کے سامنے ہمارے اعمال ہر دن و رات پیش کیے جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مولانا یہ ہستیاں انسانوں کے اعمال کا علم کن راستوں سے حاصل کرتی ہیں؟ اور کیا یہ ان کو علم ہو جانا ہمارے اعمال کا اللہ کے ستار العیوب ہونے کے خلاف نہیں ہے؟ دوسروں کے اعمال کی جانکاری دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے اور دونوں ہی طریقے خدا کے ستار العیوب ہونے کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود خدا کی طرف سے لوگوں کے اعمال کچھ خاص حالات میں خاص بندوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ مختلف روایتوں میں آیا ہے اور بعض روایتوں کو ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ یہ طریقہ خدا کے ستار العیوب ہونے کے بالکل خلاف نہیں ہے، کیونکہ خدا کے ستار العیوب ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کا گناہ کسی عام انسان کے سامنے ظاہر نہ ہو، تاکہ گنہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو۔ لیکن اگر انبیاء اور ائمہ کو بندوں کے گناہوں کا علم ہو جائے تو وہ کبھی بندوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ ان کے اندر بندوں کے حالات جاننے اور اس کی پردہ پوشی کے لیے معنوی اور اخلاقی صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر وہ اس کے علاج اور اس کے روک تھام کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جیسے کچھ خاص بیماری کہ عام آدمی کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس بیماری کے ماہر ڈاکٹر کو اس بیماری کی جانکاری دینا ضروری ہے تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے۔ تو یہ بات ہے مولانا۔ اچھا اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر اچھے اور برے کام کا اثر باقی رہتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے ہر اچھے اور برے اعمال کا تکوینی اثر جو باقی رہتا ہے، اور جن لوگوں کو خدا چشم بصیرت عطا کرتا ہے وہ ہمارے اعمال کے آثار کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ خدا نے اہل بیت علیہم السلام کو ہماری تربیت کی ذمہ داری بھی دے رکھی ہے، لہٰذا انہیں اس تکوینی امور پہ اختیار بھی دے رکھا ہے، جن کے ذریعے وہ ہمارے اعمال اور ان کے اثرات کو دیکھ سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ خدا نے ہر علاقے میں امام کے لیے نور کا ایک ستون بنا رکھا ہے، جس میں وہ اس علاقے کے انسانوں کے اعمال کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ طریقہ بھی خدا کے ستار العیوب ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہاں نبی اور امام کو جو گناہوں کا علم ہوتا ہے وہ گناہوں کے آثار کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے گنہگار خود کریٹ کرتا ہے۔ نبی یا امام اس کی ٹوہ میں نہیں جاتے۔ اولیاء الہی اپنے اخلاقی عظمت و کمال کی وجہ سے دوسروں کے راز کو عام لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک عام انسان نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا، لیکن جب تک وہ عام لوگوں کے سامنے اس گناہ کو ظاہر نہیں کرتا ہے یہ خدا کے ستار العیوب ہونے کے مخالف بالکل نہیں ہے۔ تو قبلہ اس کا فائدہ کیا ہے آخر؟ اس عقیدے کا ایک تربیتی اثر یہ بھی ہے کہ جس انسان کو یقین ہو کہ اس کے سارے اعمال اس کے نبی اور اس کے امام کے سامنے ہر روز پیش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ عمل تنہائی میں کیوں نہ انجام دیا گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہر کام اور ہر عمل میں پھر احتیاط کرے گا۔ دوسرے یہ کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ادھر کسی انسان نے گناہ کیا اور ادھر نبی یا امام کو اس کی خبر ہو جائے، بلکہ اگر انسان گناہوں کے بعد خلوص دل سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کے آثار کو ہر جگہ سے مٹا دیتا ہے۔
تو اس گفتگو سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری تربیت اور اصلاح کر سکیں اور ہماری بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ ہمارے گناہ یا برے عمل کی خبر ہمارے تربیت کرنے والے خیرخواہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتی، اسی لیے خدا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ہماری آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو ہمارے گناہوں کا علم دے کر ہماری تربیت کے ذریعے ہمارے گناہوں کو جڑ سے ختم کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ تو آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ خدا حافظ۔